بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ المبحث الثالث فی تعریف المسند الیہ۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو جواہر البلاغہ میں ہے کہ مبحث سوم فرماتے ہیں کہ مسند الیہ کی تعریف کے بیان میں ہے۔ مسند الیہ کو معرفہ لانا، فرماتے ہیں کہ حق کے مطلب تو یہی ہے کہ مسند الیہ معرفہ ہونا چاہیے، تاکہ اس جملے کے ذریعے سے جو بیان کیا جا رہا ہے اس کا مکمل فائدہ ہو سکے۔ کیونکہ اگر مسند الیہ نکرہ ہوگا تو کامل فائدہ نہیں ملے گا۔ مثلا آپ کہیں مات رجل، ایک بندہ مر گیا، خوب اس کا کیا فائدہ؟ یعنی وہ کامل فائدہ نہیں ہے۔ بھئی لوگ تو مرتے رہتے ہیں، مات زید، کامل فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ مات زیدون، خوب اس کا فائدہ ہے، زید مر گیا، یار تمہارا دوست مر گیا، خوب یہاں پر کامل فائدہ ہے۔ المبحث الثالث فی تعریف المسند الیہ۔ حق المسند الیہ ان یکون معرفتا، مسند الیہ کا حق یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو۔ کیوں؟ لِیَکُونَ الْحُکْمُ أَتَمَّ فَائِدَةٍ، تاکہ جو حکم ہے وہ کامل تر فائدے کو بیان کرے، کامل تر فائدہ دے۔ جیسے عرض کیا، اگر نکرہ ہے تو کیا فائدہ؟ اس میں کامل فائدہ تو نہیں ہے، لیکن اگر معرفہ کی شکل میں لا رہے ہیں تو بالآخر دیکھو اس کا فائدہ مکمل ہو رہا ہے۔ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب ابراہیم بیت اللہ کے اساس کو بلند کر رہے تھے، اور اسماعیل، کہ خوب دیکھیے یہاں پر کامل فائدہ ہے کہ دیواروں کو بلند کون کر رہے تھے؟ ابراہیم و اسماعیل۔ وَتَعْرِيفُهُ إِمَّا بِالْإِضْمَارِ وَإِمَّا بِالْعَلَمِيَّةِ وَإِمَّا بِالْإِشَارَةِ وَإِمَّا بِالْمَوْصُولِيَّةِ وَإِمَّا بِالْأَلْ وَإِمَّا بِالْإِضَافَةِ۔ اچھا، مسند الیہ کا معرفہ جو لانا ہے، خوب فرماتے ہیں اس کو معرفہ یا تو ضمیر کے ذریعے سے لایا جائے گا، یعنی ضمیر لے کر آتے ہیں، یا علم کی صورت میں ہے، یا اشارے کی صورت میں، یا موصول کی صورت میں، یا ال کی صورت میں ہے، یا اضافے کی صورت میں ہے، کہ معرفہ کی یہی قسمیں ہیں۔ وفی هذا المبحث عدۃ فصول، کہ الفصل الاول فی تعریف المسند الیہ بالاضمار۔ اچھا، اس اعتبار سے اس مبحث کے اندر چند فصلیں ہوں گی۔ فصل اول اس نکتے کے بارے میں کہ مسند الیہ کو ضمیر کی شکل میں لایا جائے۔ خوب اس کا کیا فائدہ؟ ضمیر کی شکل میں جو آپ لے کر آتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ دیکھیں مسند الیہ کو جو ضمیر کے لیے ضمیر کی صورت میں لاتے ہیں اس کے مختلف اغراض و مقاصد ہو سکتے ہیں۔ یؤتی بالمسند الیہ ضمیرا لاغراض، کہ مثلا ایک لکون الحدیث فی مقام التکلم، خوب بات مقام تکلم میں ہے، کہ وہ اپنی بات کرنا چاہ رہا ہے، مقام تکلم میں ہے، خوب وہاں پر دیکھیں ضمیر کو آپ متکلم کی شکل میں لاتے ہیں۔ کقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اس کی اولاد میں سے ہوں۔ اچھا، اور زیادہ آپ کو ملموس کرنے کے لیے کہ یہ دیکھیں کبھی کبھار جو ہم ضمیر متکلم لے کر آتے ہیں کیسے فضا مزیدار ہوتی ہے۔ سورہ طٰہٰ کی 11 سے 14 نمبر آیات کو دیکھیے گا کہ حضرت موسیٰ جب کوہ طور پر جاتے ہیں، خوب یہاں پر تھوڑا سا غور کیجیے گا۔ فَلَمَّا أَتَاهَا
جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر آئے، پہلی مرتبہ کا واقعہ ہے. یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا ربک فاخلع علیک انک بالواد المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. آیت کے اندر دیکھیں ضمیر متکلم کتنی، انی انا ربک، انا اخترتک، اننی انا اللہ. یہ دیکھیں ساری انی انا یہ ہو رہا ہے. خب یہاں پر یہ جو ضمیر متکلم ہے، اس کی بلاغت، اس کے نکات بہت ہی لطیف ہے. خصوصاً آپ فرض کریں پہلی مرتبہ ایک بندہ ہے جس کے ساتھ خداوند متعال خطاب کر رہا ہے، پہلی وحی نازل ہو رہی ہے، اور وہ جو روایات کے اندر ہے بھی صحیح کہ فضا بھی جو تھی کہ بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی، بجلی چمک رہی تھی، ایسی کیفیت تھی کہ حضرت موسیٰ اپنے اہل و عیال کے ساتھ تھے، ان کو پیچھے چھوڑ کر آئے. دور سے مثلا ان کو ایسے لگا کہ کوئی آگ جل رہی ہے، وہاں پر آتے اچانک دیکھا کہ آگ نہیں ہے، نور نکل رہا ہے. خوب ایسی کیفیت میں انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ خوب طبعی بات ہے کہ انسان پر تھوڑی سی ڈر کی کیفیت آتی ہے. البتہ یہ نقطہ ایک سمجھ لیں، ہمارے ممبروں نے انبیاء اور ائمہ کا جو تصور پیش کیا ہے وہ بھی خطرناک ہے. ہمارے ہاں جو انبیاء اور ائمہ کا تصور پیش کرتے ہیں، ان کو ایسے پیش کرتے ہیں کہ انسانی عواطف، جذبات، احساسات ان تمام چیزوں سے خالی کر دیتے ہیں. نا عزیز من، یہ غلط ہے. انبیاء، اولیاء، ائمہ کامل انسان ہے، اکمل انسان ہے. لہذا انسانی جو عواطف ہیں، جو احساسات ہیں، جو کیفیات ہیں، وہ ان کے لیے بھی ہیں. بھلے منفی طریقے سے نہیں ہے، لیکن وہ احساسات، عواطف وغیرہ تو ان کے لیے بھی ہے. تو یہ ایک انسانی طبیعت ہے کہ اس قسم کا منظر ہو تو ایک قسم کا خوف انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے، اور یہ چیز کوئی بری بھی نہیں ہے. تو اب ایسی فضا میں جب پہلی مرتبہ پروردگار عالم جناب موسیٰ سے خطاب کر رہے ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے ایک انس کی ضرورت ہے. یعنی بات ان کے ساتھ اس طریقے سے ہونی چاہیے تاکہ وہ جو ایک وحشت، ایک غربت اور اس قسم کی چیزیں محسوس کر رہے ہیں ان سے باہر نکلیں. ایک قسم کا انس ہو ان کے لیے، ایناس ہو، تلطف ہو، اپنائیت ہو. خود اس قسم کا احساس اس کی طرح منتقل کرنا ہے. خب اب ایسے احساس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ یہ ضمیر متکلم بڑا کام کر رہی ہے. اب ان کے اندر، وجود کے اندر جو وحشت ہے، جو ایک مثلا غیر مرئی قسم کا خوف اندر میں چھایا ہوا ہے، اس کو ختم کر رہے ہیں. تلطف ہے، اپنائیت ہے، محبت ہے. خوب اس اپنائیت کو، محبت کو، تلطف کو، ایناس کو کس چیز کے ذریعے سے بیان کیا جائے؟ خوب اس ضمیر متکلم کے ذریعے سے. یا موسیٰ انی انا ربک، بے تحقیق میں تمہارا رب ہوں. فاخلع علیک انک بالواد المقدس طوی، اپنے جوتے اتارو، تم وادی مقدس طوی میں ہو. انا اخترتک، میں نے تجھے چن لیا ہے. فاستمع لما یوحی، اب جو تم پر وحی ہو رہی ہے اس کو غور سے سنو. اننی انا اللہ، بے تحقیق میں اللہ ہوں. لا الہ الا انا. اب دیکھیں کتنا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. یہ کتنا واحد متکلم کا صیغہ بار بار استعمال ہو رہا ہے تاکہ اس کے وجود کے اندر اس احساس کو منتقل کیا جائے. خوب ایک یہ کہ مسند الیہ کو ضمیر کی شکل میں لاتے ہیں یہاں تو اس اعتبار سے کہ کلام ہمارا خطاب کہاں پر ہے؟ مقام تکلم میں. او لکون الحدیث فی مقام الخطاب، یا بات مقام خطاب میں ہے، خطاب کا مورد ہے. خود مخاطب کے ساتھ جب بات کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی ایسے ہے. مثال سورہ قلم کے آغاز کی آیات کو دیکھیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون
وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ خوبصورت مثال ہے۔ ایکاش کتاب والا اس مثال کو لے کر آتا۔ یہاں پر کیا ہے؟ مقام خطاب ہے۔ یہاں پر بات ہے ما انت، تم نہیں ہو بنعمت ربک بمجنون، اپنے رب کی نعمت کی بدولت تم مجنون نہیں ہو۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، ختم ہونے والا اجر تمہارے لیے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تم اخلاق کی اعلیٰ ترین بلندی پر ہو، کہ مقام خطاب ہے۔ ہماری کتاب میں ہے کقول شاعر، شاعر کا یہ شعر، وَأَنْتَ الَّذِي أَخْلَفْتَنِي مَا وَعَدتَّنِي وَأَشْمَتَّ بِي مَنْ كَانَ فِيكَ يَلُومُ، کہ مجنون صاحب لیلا کو کہہ رہے ہیں کہ یا کوئی دوست کہہ رہا ہے، اگر لیلا سے ہو تو انتے ہونا چاہیے تھا، اللہ اپنے دوست کو کہہ رہا ہے۔ اگر لیلا کے ساتھ خطاب ہوتا تو پھر انتا نہیں ہوتا، انتے ہوتا۔ انت الذی، تو ہی وہ ہے کہ اخلفتنی ما وعدتنی، جو تو نے وعدہ کیا اس کی خلاف ورزی کی، اب اسے خطاب ہے نا۔ واشمت بی، اور تو نے میرے دشمن بنائے، من کان فیک یلومو، جو تمہارے بارے میں میری ملامت کرتے تھے ان کو تو نے میرا دشمن بنا دیا، یعنی تم نے لفٹ ہی نہیں کرائی مجھے، کہ مقام خطاب ہے۔ او لکون الحدیث فی مقام الغیبہ، خوب مقام غیبت میں گفتگو۔ لکون المسند الیہ معہودا فی ذہن السامع، کہ دیگے مقام غیبت میں وہیں پر گفتگو ہوتی ہے جب مسند الیہ سامع کے ذہن میں معہود ہے، معلوم ہے۔ وَأُرِيدَ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ، اور اس کی طرف فقط اشارہ کرنا چاہتے ہیں، مثلا جیسے نہ وہ اللہ تبارک و تعالی، درست ہے، اللہ تبارک و تعالی، کہ یہاں پر ضمیریں پلٹ رہی ہیں اسی کی طرف۔ وَلَا بُدَّ مِن تَقَدُّمِ ذِکْرِ، خوب ضروری ہے کہ مسند الیہ کا پہلے ذکر ہو چکا اور بعد میں ضمیر غائب ہے، دیکھیں قانون اور اصول تو یہی ہے، دیکھیں اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ اما لفظان، یا تو پہلے لفظاً ذکر ہو چکی ہو، کقولہ تعالی وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، کہ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، ہوا کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی، انتظار کر، صبر کر، تحمل کر، کہ یہاں تک کہ خدا حکم کرے، اور بہترین حکم کرنے والا وہی ہے۔ وَإِمَّا مَعْنًا ضِمْنًا، یا معنًا ضمیر کا مرجع پہلے ذکر ہو چکا ہے، لِدَلَالَةِ اللفظ علیہ، کیونکہ لفظ اسی پر دلالت کر رہا ہے، جیسے وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر تم لوگوں کو کہا جائے کہ پلٹ جاؤ تو پلٹ جاؤ۔ ہوا ازکا لکم، کہ ہوا اس ارجعو سے سمجھ میں آ رہا ہے، یعنی یہ رجوع، پلٹنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِمَّا مَعْنًا، یا تو وہ معنن پہلے ذکر ہو چکی ہے، درست ہے، اعلیٰ سیاق کے کلام سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ لِدَلَالَةِ قَرِینَةِ حَالٍ عَلَیہ، قرین حالیہ اس پر کیا کرتا ہے؟ دلالت کرتا ہے، درست آغا جان۔ مثلا جیسے فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، کہ یہاں پر ما ترکا یعنی جو میت ترک کرتا ہے۔ خوب سیاق کے کلام میراث کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، خوب دیگے معلوم ہے۔ خوب تنبیہات فی الازمار والاظہار مطلقا، حالا کہاں پر ظاہر کرتے، کہاں پر ضمیر ہوتی ہے، کہاں پر اس میں ظاہر کو لے کر آتے ہیں، اس کے بارے میں خوب چند نکات ہم آپ کو ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ ان نکات پر اچھے طریقے سے غور کریں۔ الاول، پہلی تنبیہ، الاصل فی الخطاب ان یکون لسامع معین، اگر اصل خطاب میں یہ ہے کہ آپ کا ایک معین سامع ہو اور آپ اس سے بات کر رہے ہو۔ نحو انت استرققتنی باحسانک، تو ہی ہے وہ کہ جس نے اپنے احسان کے ذریعے سے مجھے اپنا غلام بنا لیا، خوب اس سے بات کر رہے ہیں، اصل یہی ہے۔ لیکن وقد یخاطب،
غیر السامع، کبھی کبھار سامع موجود نہیں ہے لیکن آپ اس سے خطاب کر رہے ہیں. اذا کان مستحضرا فی القلب، جب وہ دل کے اندر حاضر ہے. نحو قول الشاعر السکان نعمان الاراک تیکنوا بانکم فی ربع قلبی سکان، ربع یعنی گھر، کہ پہلے بھی شعر گزر چکا ہے. اے نعمان عراق کے رہنے والوں، یقین مان لو کہ بانکم، بے تحقیق تم لوگ، فی ربع قلبی سکان ہو، میرے دل کے گھر میں رہتے ہو. کہ یہاں پر اب وہ حاضر نہیں ہے لیکن وہ کیونکہ دل کے اندر ذہن میں بالکل موجود ہے، لہذا ان کے ساتھ آپ ایسے خطاب کر رہے ہیں کہ بِأَنَّكُمْ یا تَيَقَّنُوا ایسے. قد یخاطب غیر السامع، اور قد یخاطب غیر المعین. خوب دیکھیں معین نہیں ہے، کوئی خاص بندہ نہیں ہے. اذا قصد تعمیم الخطاب لكل من يمكن خطابه على سبيل البدل للتناول دفعة واحدة. مثلا آپ کا کلام ایسا ہے کہ جو بندہ بھی اہلیت رکھ رہا ہے یہ اس کے ساتھ بات ہو رہی ہے، نہ کہ خطاب معین، لیکن اس کو ہم لا رہے ہیں خطاب کی شکل میں. کوئی معین بندہ نہیں ہے لیکن جو بندہ بھی اہلیت رکھ رہا ہے اس کے ساتھ یہ خطاب ہے بناوے بدلیت. تم بھی ہو، تم بھی ہو، تم بھی ہو، تم بھی ہو، کہ یہ بناوے بدلیت. کیونکہ عموم کی ایک لحاظ سے 3 قسمیں ہوتی ہیں نا. یا عموم استغراقی ہے کہ سب کو لے لیتا ہے، تک تک کو، تمام اکائیوں کو لیتا ہے. یا عموم مجموعی ہوتا ہے کہ مجموع بما ہوا مجموع کو شامل ہے. یا عموم بدلی ہے، عمومیت ہے لیکن علی نحو البدل، یا این یا این یا این یا این ایسے. تو یہاں پر بھی ایسے ہے اذا قصد تعمیم الخطاب لكل من يمكن خطابه، ہر وہ بندہ کہ جس کے ساتھ خطاب کرنا ممکن ہے اس سے بات ہو رہی علی سبیل البدل، بناوے بدلیت. للتناول دفعة واحدة، نہ کہ مثلا ایک ہی مرتبہ سب شامل ہو. عموم استغراقی نہیں ہے، عموم بدلی کے عنوان سے. کقول المتنبی اذا انت اکرمت الکریم، کہ متنبی کہہ رہے ہیں کہ جب تم کسی کریم انسان کا اکرام کرو گے، عزت کرو گے، تو ملکتہ، تم اس کے مالک بن جاؤ گے. وَإِنْ أَنْتَ أَكْرَمْتَ اللَّئِيمَ تَمَرَّدَا، اگر لئیم اور خسیس انسان کی عزت کرو گے تو اس کے تمرد میں اور اضافہ ہوگا. اب یہ جو گفتگو ہے نا، اذا انت کسی خاص مخاطب سے نہیں ہے، جو بندہ بھی خطاب کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے ساتھ گفتگو ہو رہی. اذا انت اکرمت الکریم یعنی کوئی بھی، تم ہو، تم ہو، تم ہو، تم ہو، کوئی بھی. کہ اصول یہی ہے کہ کریم کا اگر اکرام کرو گے تم اس کو اپنا مالک، تم اس کے مالک بن جاؤ گے، وہ تمہارا غلام بن جائے گا. لیکن لئیم اور خسیس انسان کی عزت کرو گے تو اس کے تمرد میں اضافہ ہوگا. واقعاً ایسے ہی آگا اذا انت اکرمت الکریم ملکتہ، لیکن وَإِنْ أَكْرَمْتَ اللَّئِيمَ تَمَرَّدَا. اچھا قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کی طرف بھی اشارہ کروں. مثلا یہ سورہ سجدہ کی 12 نمبر آیت، وَلَوْ تَرَا جو ابھی پڑھی تھی، وَلَوْ تَرَا إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. کہ یہاں پر وَلَوْ تَرَا یعنی ایسی کیفیت میں اگر تم ان کو دیکھو، تم یعنی نہ فقط تمہیں معین، کوئی بھی بندہ جو بھی ان کو اس کیفیت میں دیکھے اسی طریقے سے ہوگا. جب مجرمین اپنے رب کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے، اگر تم ان کو دیکھو تو کیا حالت ہوگی دیگے. ہر اس بندے کے ساتھ کہ جس کے اندر یہ صلاحیت ہے اس کے ساتھ یہ خطاب ہو رہا ہے. یا مثلا سورہ سبا میں بھی ہے وَلَوْ تَرَا إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ، کہ وَلَوْ تَرَا یہاں پر یہی معنی دے رہا ہے. الثانی تنبیہ دوم، الاصل فی وضع ضمیر الغائب عدم ذکرہ الا بعد تقدم ما یفسرہ باحد الانواع المذکورہ. اگر ضمیر کے اندر اصل تو یہ ہے نا کہ اس کا مرجع پہلے ذکر ہونا چاہیے، یا لفظاً یا مثلا معنن یا مثلا سیاقاً، کہ سمجھیا میں پڑھا تھا، یا لفظاً یا معنن یا حکماً.
اصل تو یہی ہے، لیکن وقد یعدل عن ھذا الاصل، کبھی کبھار اس اصل اور قانون سے عدول کیا جاتا ہے. فیؤتی بضمیر الغائب من دون التقدم، ضمیر غائب کو لے کر آتے ہیں لیکن اس کے مرجع کا پہلے ذکر نہیں ہوا کسی بھی طریقے سے. حلال اغراض، کہ میں نہ ان اغراض میں سے کچھ یہ بھی ہے. ایک، تمکین ما بعد الضمیر فی نفس السامع لتشویقہ الیہ، اگر کیا کرتے ہیں اس مطلب کو سامع کے ذہن میں راسخ کروانا چاہتے ہیں کہ یہ مطلب اس کے ذہن میں راسخ ہو جائے، لہذا پہلے ضمیر غائب لے کر آتے ہیں، بعد میں جملے کے ذریعے سے یا کسی طریقے سے اس کی تفسیر کرتے ہیں. وہ پہلے جیسے ہی ایک مبہم قسم کی بات اس کے سامنے آئے گی نا تو وہ بندہ اپنی جگہ پر شائق ہوگا کہ بھئی یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. یعنی واقعاً پہلے ایک آپ تھوڑی سی مجمل بات کریں نا، مبہم سی بات کریں تو ایک سسپینس پیدا ہوگا کہ بھئی یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیا کرنا چاہ رہا ہے. بعد میں پھر آپ اس کی توضیح دیتے ہیں. اب یہ ہے ضمیر شان اور ضمیر قصہ میں یہی ہوتا ہے، اسی طریقے سے کرتے ہیں. یا مثلاً کچھ اور موارد بھی ہیں کہ ضمیر شان اور قصہ میں تو یہ مطلب بالکل روشن ہے کہ بس وہاں پر ایسے ہی اضمار قبل ذکر ہے، لیکن اس مطلب کی اہمیت کے لیے، اسی لیے کہتے ہیں کہ ضمیر شان اور قصہ کو اہمیت والی جگہ پر لایا جاتا ہے. تمکین و ما بعد الضمیر، جو ما بعد ضمیر ہے اس کو متمکن کریں فی نفس سامع، سامع کے نفس کے اندر مضبوط کریں، متمکن کریں، لتشویقہ الیہ، خوب تاکہ آپ اس کو شوق دلائیں اس ما بعد ضمیر کی طرف. لتشویقہ یعنی کہ مفعول کی طرف اضافہ کریں، لتشویقہ تاکہ اس سامع کو شوق دلائے، الیہ اس ما بعد ضمیر کی طرف. وَيَتَّرِدُ ذَلِكَ فِي بَابِ ضَمِيرِ الشَّأْنِ وَالْقِصَّةِ، ضمیر شان اور قصہ کے اندر یہ بات جو ہے وہ کیا ہے، مترد ہے یعنی شائع ہے. خوب ضمیر شان کو شان اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ اس کی جگہ پر لفظ شان آنا چاہیے تھا، اور ضمیر قصہ کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی جگہ پر لفظ قصہ آنا چاہیے تھا. جیسے دیکھیں کقولہ تعالی فَإِنَّهَا لا تعمل ابصار، انہا، ہا کی ضمیر کہاں پلٹ رہی ہے؟ دیکھیں بعد والا جملہ اس کی تفسیر کر رہا ہے. فَإِنَّهَا لا تعمل ابصار، ان کی آنکھیں اندھی تھوڑی ہیں، ان کے قلوب اندھے ہیں. یا یہ قل ہوا ضمیر شان ہے، قل هو اللہ احد. دو، ادعاء ان مرجع الضمیر دائم الحضور فی الذہن، اگر اضمار قبل ذکر ہوتا ہے اس لیے کہ اس نقطے کو بیان کیا جائے کہ یہ جو بندہ ہے یہ ہمیشہ اس کے ذہن میں ہے، لہذا اس کو جدا کرنا، ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مثلا آپ کہتے ہیں نحو اقبل وعلیہ الہیبۃ والوقار، وہ آیا اور اس کے اوپر ایک ہیبت اور وقار تھا. اللہ وہ بندہ کانہو آپ کا محبوب ہے، دوست ہے، کوئی بھی ہے، وہ آپ کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے. وَيُسَمَّى هَذَا الْعُدُولُ بِالْإِضْمَارِ فِي مَقَامِ الْإِظْهَارِ، یسمى بالإضمار فی مقام الإظہار، کہ یہ بالإضمار کو یسمى کے متعلق کرے. اس عدول کو کہتے ہیں اضمار در مقام اظہار، اسے کہا جاتا ہے. الثالث، خب تنبیہ سوم، یوضع الظاہر سواء کان علما او صفتا او اسم اشارت موضع الضمیر لاغراض کثیرہ. کبھی کبھار جگہ تو ضمیر کی ہے لیکن اس کی جگہ پر آپ اسم ظاہر کو لے کر آتے ہیں. اعلیٰ فرق نہ بھی کنے کہ وہ اسم ظاہر علم ہو، صفت ہو، اسم اشارہ ہو، کوئی بھی ہو. لاغراض کثیرہ، کہ منہا ان میں سے ایک، القاء المحابہ فی نفس السامع، ایک ہیبت اور ڈر آپ سامع کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں. کقولک لخادمک، اپنے خادم کو کہہ رہے ہو کہ مولا کا یقول و کذا، ایسے خوب دیکھے اس کے اندر ایک ڈر، ہیبت پیدا کرنا چاہتے ہیں. یا تبرک کی بنا پر اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، درست ہے، اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، رب کا دیکھے تکرار ہو رہا ہے.
یا مثلا التلذذ، خود محبوب کا وہ چیز بہت پسند آ رہی ہے لہذا مزہ لے رہا ہے اسے. سق اللہ نجدن والسلام علی نجد ویا حبذا نجد علی القرب والبعد. کہ بندہ نجد سے بڑی محبت کر رہا تھا، ارے شاید اس جگہ کا رہنے والا بھی ہو. کہ سق اللہ نجدن، کہ سیراب کرے خدا نجد کو، والسلام علی نجد، اور نجد پر سلام ہو. ویا حبذا نجد علی القرب والبعد، بعد والے نجد، نجد ضمیر آ سکتی تھی لیکن کیا ہے، عمدن ذکر کر رہا ہے. والاستعطاف، طلب عطوفت کے لیے بھی، نہ وقول الامام زین العابدین علیہ السلام سیدی عبدک ببابک. اب یہاں پر عبدک کی جگہ پر کہتا کہ انا ببابک، لیکن نہ عطوفت کے لیے، میں تیرا بندہ ہوں، اے میرے مالک، تیرا بندہ تیری بارگاہ میں آیا ہے. اقامت الخصاصۃ بین یدیک یقرأ باب احسانک بدعائہ. خب واقعاً سید الساجدین کے یہ جملات عجیب ہے. وَيُسَمَّى هَذَا الْعُدُولُ بِالْإِظْهَارِ فِي مَقَامِ الْإِزْمَارِ. اس کو کہتے ہیں اظہار در مقام اضمار. کہ خوب یہ بھی ایک بلاغت کا خوبصورت ترین جسے کہا جائے کہ حصہ ہے. خب فصل اول اس طریقے سے تمام ہو جاتی ہے کہ فصل دوم ابھی شروع ہوگی، مسند الیہ کو علم کی شکل میں لے کر آئیں. کہ خوب دیگر وقت بھی ہمارا تمام ہوا، انشاءاللہ اس کو کل ذکر کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.